کل سے واقعہ معراج اور اسراء کے متعلق ہی بات ابھی کریں گے۔ ہم نے گزشتہ پروگراموں میں اس پر بات کی اور قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ دیکھا کہ یہ واقعات روحانی نظارے ہیں نہ کہ جسمانی۔ جب یہ طے ہو گیا تو بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ اگر واقعہ معراج اور اسراء روحانی ہے یعنی کشفی نظارہ تھا تو پھر اس میں معجزہ کیا ہے؟ کیونکہ خواب تو کوئی بھی دیکھ سکتا ہے اور اس میں کچھ بھی دیکھ سکتا ہے، تو پھر اس میں معجزے والی کون سی بات ہے؟ کوئی انسان خواب دیکھتا ہے، اگر تو وہ خواب شیطانی ہے اس کو کوئی فائدہ نہیں، اگر وہ خواب نفسانی ہے تو پھر بھی وہ اس کی کوئی فضیلت نہیں ہے، لیکن اگر وہ خواب خدا تعالیٰ نے اس کو دکھائی ہے اور وہ خواب رحمانی ہے تو لازمی بات ہے، یہ ایک بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ یا اللہ تعالیٰ اس کو اس میں کوئی معرفت کا نقطہ سمجھائے گا، یا اپنی محبت و پیار کا اظہار کرے گا، یا اسے مستقبل کی بات بتائے گا، یا کسی دعا کی قبولیت کی خبر دے گا، یا کسی اعتراض کا جواب سمجھائے گا۔ تو حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو واقعہ معراج اور اسراء ہوا، اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے اور اس پہ سارے اتفاق رکھتے ہیں کو سال معراج میں اختلاف ہے، معراج کے مہینے میں اختلاف ہے، معراج کی تاریخ میں اختلاف، اس پہ سب کا اتفاق ہے یہ ہجرت سے پہلے واقعہ ہوا۔ اب یہ وہ زمانہ تھا کہ جس بستی میں آپ زندگی بسر کر رہے تھے روزانہ آپ پہ پتھراؤ ہوتا تھا، آپ کے پاؤں کے نیچے کانٹے بکھیرے جاتے تھے، آپ کو مارا جاتا تھا، آپ کے صحابہ کو مارا جاتا تھا، پتھروں پہ لٹایا جاتا تھا، اوپر پتھر رکھ دیے جاتے تھے، دھوپ میں لٹایا جاتا تھا، کوڑا کرکٹ پھینکا جاتا تھا۔ اس مخالفت کے دور میں خدا تعالیٰ نے آپ کو یہ نظارہ دکھایا کہ اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دنیا کے لوگ تیرے مخالف ہیں مگر میں تیرا مخالف نہیں ہوں، تو میرا محبوب ہے اور اتنے اعلیٰ درجہ کے مقام محبت اور عرفان پہ فائز ہے۔ ابھی جو آیت ظہیر صاحب بیان کر رہے تھے وہ آیت ہی بتاتی ہے کہ یہ معراج جسمانی ہو ہی نہیں سکتا۔ مثلا دیکھیں سنا حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے قریب ہوئے، فتد اللہ، پھر مخلوق خدا کی طرف نیچے اترے۔ اب خدا کے قریب ہونا یا خدا سے دور ہونا یہ جسمانی طور پر تو ہوتا ہی نہیں، ہر انسان بلکہ ہر چیز ہر وقت خدا کے قریب ہے، جسمانی طور پہ کوئی چیز خدا سے دور نہیں ہے۔ ہاں روحانی مقام کے اعتبار سے کوئی وجود خدا کے قریب ہوگا، کوئی وجود خدا سے دور ہوگا۔ پھر فرمایا فکانہ کعبہ قوسین، آپ دو کمانوں کے وتر کے طور پر ہو گئے، یعنی خدا کے ساتھ مل گئے۔ یہاں تک تو شاید کوئی کہہ دے کہ یہ جسمانی نظارہ تھا کہ جیسے دو انسان آپس میں ملتے ہیں جسمانی طور پہ، خدا اور خدا کے نبی نے فرض کرے کون کا۔ فرمایا او ادنا، یا اس سے بھی زیادہ قریب۔ اب اس سے زیادہ قریب یہ جسمانی طور پہ ہو ہی نہیں سکتا، سوائے اس کے کہ ہم یہ کہیں کہ خدا تعالیٰ خدائی چھوڑ کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود میں آ گئے اور خدا انسان بن گئے، نعوذ باللہ، یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت چھوڑ کر خدا کے وجود میں داخل ہو کر خدا کا حصہ بن گئے۔ یہ دونوں باتیں خلاف شریعت ہیں۔ تو یہ روحانی مقام بیان کیا گیا کہ اتنا بڑا مقام ہے کہ اس کو تمثیلی انداز میں صرف اسی فکرے سے بیان کر سکتے ہیں۔ پھر خدا تعالیٰ نے فرمایا کہ تیری یہ روحانی سیر عند سدرۃ المنتہی، آخری مقام کی بیری کے پاس ہے۔ بیری ایک ایسا درخت ہے جس کے پتوں میں زہریلے پن کو دور کرنے کی صلاحیت پائی جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو خبر دے رہا ہے کہ اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، مخالفین کی مخالفت کو دیکھ کر دلگیر نہ ہو، تجھے جو ہم پیغام دے رہے ہیں یہ انتہائی عالم تک جائے گا، اور جس طرح بیری زہریلے مواد کو دور کر کے شفا کی تاثیر رکھتی ہے، تیرا دین اور تیری شریعت شفاء لما فی الصدور انسان کے دلوں کے لیے شفا کا کام دے گی۔ چنانچہ خدا تعالیٰ نے آپ کو پھر بتایا کہ دیکھو یہ دنیا کے لوگ آپ کے مخالف ہیں، ان قریب ایسا زمانہ آنے والا ہے، ہم تجھے دکھاتے ہیں کہ انبیاء تیری اقتداء میں نماز پڑھ رہے ہیں، تو انبیاء کا امام اور پیشوا ہے۔ گویا اس سے مراد یہ تھی کہ ان نبیوں کے ماننے والے دنیا کے تمام اقوام آخر کار
تیرے چشمہ فیض سے سیراب ہوں گی. اتنی بڑی پیش گوئی ہے جو آج تک مسلسل پوری ہوتی چلی جا رہی. جی ٹھیک ہے، خان صاحب بہت شکریہ.